بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسماعیل خان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کنگ انفو ٹی وی یوٹیوب چینل۔ حاضر ہیں سیریز پی اے ایف کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اس ایپیسوڈ میں ہم پاک فضائیہ کے اس نوجوان کی لازوال داستان جانیں گے۔ اقبال نے بھی عالم میں تخیلات میں اپنے شہینوں کو دیکھا اور تڑپ کر لکھا کہ پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا ہے لہو گرم کرنے کا ایک بہانہ۔ ناظرین، دن تھا 7 ستمبر کا۔ اس دن سے ایک دن قبل پاک فضائیہ نے بھارت کے کئی اڈوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا تھا، اور کئی گھنٹوں کے الرٹ کے بعد وہ نوجوان جہاز کی کوکپٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی اس نوجوان کا ٹاسک ختم نہیں ہوا تھا کہ قدرت اس سے بہت بڑا کام لینے والی تھی۔ شاید وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ یہ فخر پاکستان، فخر پاک فضائیہ، پاکستان کا صف اول کا پائلٹ ایم عالم تھا۔ پوری دنیا جس کی مترف تھی، جو ایک نہ ٹوٹنے والا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ ناظرین، ایم عالم یعنی کہ محمد محمود عالم 1935 کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ پاکستان بننے کے بعد ان کا خاندان ڈھاکہ میں شفٹ ہو گیا۔ گورنمنٹ ڈھاکہ اسکول سے ثانوی تعلیم حاصل کی اور پھر 1952 میں پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی اور 1953 میں کمیشن حاصل کیا۔ یہ جوان وطن کی محبت میں اتنا مگن تھا کہ وہ دیگر باتوں کو بہت کم ہی سوچا کرتے تھے اور اپنی زندگی کو بہت کم وقت دے پاتے تھے۔ وطن کی محبت اتنی غالب تھی کہ وہ شادی بھی نہ کر پائے۔ 6 ستمبر کو پاک فضائیہ نے بھارت کے کئی اڈوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا، اور پاکستان کو معلوم تھا کہ بھارت بدلہ ضرور لے گا، اور سرگودا کی صبح کا اجالا نکل رہا تھا۔ فضائی اڈے میں ہر فرد و بشر کسی نہ کسی کام میں مگن، مستعد اور آگ بگولا تھا، جیسے کسی عظیم ڈرامے کے کردار کسی بھی لمحے سٹیج کا پردہ اٹھنے کے منتظر ہوں۔ جو آدمی کچھ بھی نہیں کر رہے تھے وہ بھی مصروف اور چکنے نظر آتے تھے۔ زمینی توپچیوں اپنے اومینیشن کے لیے پٹے گنوں سے لگائے آسمان کی وسعت کو تاک رہے تھے۔ ہوا بازوں اور گراؤنڈ کریو نے طیاروں کا آخری معائنہ کر لیا تھا، اور اس قدر مصروفیت اور تیاری کی گہما
آتا نظر آیا۔ اس کی کاکپٹ میں فلائنگ لیفٹیننٹ امجد حسین تھا، جس نے اپنے اڈے پر دشمن کے 6 طیاروں کو چھپٹتے اور فائرنگ کرتے دیکھا، اور وہ فضا میں تیر کی طرح دشمن کے 2 طیاروں کے اوپر سے گزر آیا۔ اس کی گرج کی گونج ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ دشمن کے 2 طیارے فضا میں بمبو کی طرح پھٹے، اور ان کے پرہچے اور بھارتی شورویروں ہوا میں ان کی جسموں کی بوٹیاں بکھر گئی اور سرگودا کی غیور مٹی میں جا ملی۔ امجد حسین کی گنوں کی بوچھاڑیں ان کی تیل کی ٹینکیوں میں جا لگی تھی۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہو گیا۔ مسٹیر طیاروں نے پھٹ کر دھوئیں کی گٹھائیں آسمان میں چھوڑ دی تھیں۔ ان میں موجود بھارتی ہوا بازوں کے بنے ہوئے جسموں کی خوشبو اور دھواں نہایت ہی آہستہ آہستہ بھارت کی طرف اڑان بھرنے لگا۔ فضائی اڈے کی جان باز مخلوق ابھی ان 2 طیاروں کی تباہی کا منظر دیکھ ہی رہی تھی کہ طیارہ شکن توپچیوں کے کمانڈر لیفٹیننٹ گوندل نے اور ان کے جالوں نے 2 مسٹیر طیارے اور مار گرائے، اور دونوں سرگودا کی زرخیز زمین سے اگے لہلہاتے ہرے بھرے کھیتوں میں جا گرے۔ ان کا دھواں بھی اپنے پہلے 2 ساتھیوں کے پیچھے پیچھے کچھ تیز رفتاری سے اڑنے لگا۔ فضا میں بھارت کے صرف 2 مسٹیر طیارے ہی رہ گئے تھے، جن کے ہواباز زندگی اور موت کے اس قدر تیز اور اس قدر ہولناک مارکے کو شاید برداشت نہ کر سکے، اور اڈے کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی جانیں بچاتے ہوئے 220 کی رفتار سے واپس کھسک گئے۔ بھارتی فضائی حملہ ختم ہو گیا۔ ابھی حملے کے اختتام آل کلیئر کا سائرن بج ہی رہا تھا کہ وہ سرگودے والوں کو ایک اور حملے کے لیے خبردار کرنے لگا۔ اب دشمن کے 6 ہنٹر طیارے آئے، اور اب کی بار اسکواڈرن لیڈر MM عالم اور نمبر 2 فلائنگ آفیسر مسعود اختر فضا میں ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ دشمن شاید جنگ عظیم دوم کی کسی تکنیک کے مطابق موج در موج حملہ کرنا چاہتا تھا۔ پہلے 6 مسٹیر طیارے آئے تھے، پھر 6 ہنٹر طیارے آ گئے، اور پھر اس کے بعد نہ جانے کون سے طیاروں کو آنا تھا۔ MM عالم اور اس حملے کو اپنی زبان میں یوں بیان کرتے ہیں کہ جب پہلے حملے کی وارننگ ملی تو اس وقت ہم زمین پر اپنے اپنے طیاروں کی کاکپٹ میں تھے۔ حملے کے دوران طیارے اڑائے نہیں جاتے، کیونکہ دشمن کو بڑا آسانی سے ٹارگٹ مل جاتا ہے، وہ اٹھتے ہوئے طیاروں کو آسانی سے مار لیتا ہے۔ ہمیں کاکپٹ سے نکل آنے کو کہا گیا، لیکن ہم جہاز کی کاکپٹ سے نکل بھی نہ پائے تھے کہ حملہ ختم ہو گیا، اور ہم طیاروں میں بیٹھے رہے۔ حملے کے بعد ہم نے چائے کی ایک پیالی پی اور
اور میں اور میرا ساتھی اڑتے ہوئے دریائے چناب سے پرے گزر گئے کہ اچانک مسعود چلایا کہ ہنٹر طیارے سامنے ہیں، ذرا بائیں۔ میں نے دیکھا کہ 4 ہنٹر طیارے بڑی ہی اچھی جنگی ترتیب میں اڑے جا رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ تیز رفتاری سے گھوم کر اوپر اٹھنے لگے۔ میں نے طیارہ گھمایا اور ان کے پیچھے ہاسا ان کے قریب پہنچ گیا۔ میری گن کی سائیڈ سے 10 روشن بیرہم اور جگنوں کی طرح چمکتے ہوئے تارے ان کے طیاروں پر منجمد ہو گئے، پھر ایک ایک کو لپیٹ میں لینے لگے۔ میں نے فائر شروع کر دی۔ تمام آسمان میں شرارے چمک اٹھے اور آسمان چاند کی چاندنی کی طرح روشن ہو گیا، اور پھر ایک ہوا باز نے 1 2 3 4 یعنی کہ کچھ گننا شروع کیا۔ کیا گن رہے ہو؟ زمین سے کنٹرولر نے وائرلیس پر پوچھا، اور آگے سے جواب آیا، بھارتی ہنٹر طیارے۔ اور کیا؟ فضا سے فلائنگ آفیسر مسعود نے جواب دیا، اچھا۔ اور کنٹرولر نے کہا، میں سمجھا شاید پرندے گن رہے ہو۔ اور یہ گنتی عالمی فضائی مارکوں، تاریخ اسلام، تاریخ پاکستان کی ایک بے مثال باب کا عنوان بن گئی۔ پاک فضائیہ کے اس نوجوان نے یہ باب صرف 30 سیکنڈ میں لکھ ڈالا تھا۔ ایک دبلے پتلے اور بظاہر غیر اہم آدمی نے صرف آدھے منٹ میں دنیا کی ایک ناممکن کام کو کر دکھایا، اور اس ناممکن کام کا جھنڈا فضا میں گاڑ دیا۔ عالمی فضائی مارگوں کو کسی ہوا باز کے ایک ہی جگہ میں اس قدر مختصر وقت میں اتنے طیارے کبھی نہیں گرائے تھے، اور شاید ہی کبھی عالمی جنگ میں ایسا ہوا ہو کہ کسی ایک ہی ہوا باز نے ایک ہی جھڑپ میں ساری جنگ کا پانسا پلٹ دیا ہو۔ اسی مارکے میں اس پرانے مقولے کی تصدیق بھی ہو گئی کہ میدان جنگ میں جو اہمیت، جرت اور جنگی مہارت کو حاصل ہے، وہ تعداد، ساز و سامان کو نہیں۔ یہ پاک بھارت جنگ کا دوسرا روز تھا، اور آپ نے امام عالم کی کہانی جانی ہے۔ ویورز، امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، حسب معمول چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔